اپنے بارے میں گفتگو کرنا شخصیت کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے. تو حتیٰ کہ اپنے بارے میں گفتگو سننا بھی گویا شخصیت میں گراوٹ کا ایک مظاہرہ ہے. تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں سیدھے واحد متکلم میں اپنی داستان حیات کسی بھی عنوان سے سناؤں. اور سچی بات یہ ہے آدمی کی زندگی میں، آدمی کے بنیادی تصورات میں اور شخصیت کو بنانے بگاڑنے کے محرک کے طور پر حافظے کی بہت اہمیت ہے. تو میرا حافظہ بھی الحمدللہ اچھا ہے. مجھے 4-5 برس کی عمر سے اپنی زندگی یاد ہے، لیکن اس حافظے کی اچھائی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس میں جو چیز سب سے زیادہ غائب ہے، جسے یہ پکڑتا نہیں ہے، جسے یہ اپنے اندر محفوظ نہیں کرتا، وہ میں خود ہوں. تو مجھے مطلب یہ کہ بہت ہی ندامت اور بہت زیادہ محنت کا احساس ہو رہا ہے. اور کیونکہ میرے اندر وہ قدرت کلام اور خلاقی نہیں ہے، شخصیت میں ادرنیس کا ایلیمنٹ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار خود پیدا کر سکے. تو ورنہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈھل جاؤں، یعنی میں اپنی داستان سناؤں وہ کے صیغے میں، ایک غائب کردار کے طور پر. لیکن تحریر میں تو میں کا وہ بن جانا ممکن ہے، تقریر میں شاید ممکن نہیں، یا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو دوسرے یہ مطلب یہ تمہید میں کچھ کلمات عرض کر رہا ہوں تاکہ اسی کے مطابق امیدیں باندھی جائیں. کہ میں نے اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہر شعبے میں اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک کشکول کی طرح گزری ہے جو اللہ کے فضل سے کبھی خالی نہیں رہا. تو میں نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب کچھ میرے اساتذہ اور میرے دوستوں کا دیا ہوا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ جب ذہن میں پہاڑ کا تصور محکم ہو جائے تو ذرے کو اپنی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا اسلوب زندگی ہے. میں نے پہاڑوں کو دیکھ رکھا ہے تو اپنی ذرگی کی طرف میری توجہ الحمدللہ کبھی نہیں رہی. تو میری داستان حیات ایک اجتماعی نوعیت رکھتی ہے، کوئی شخصی اور انفرادی معاملہ نہیں ہے. تو یہ سوچ کے میں نے یہ دعوت قبول کی کہ اس طرح شاید بعض گمنام عظمتوں کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا، بعض بڑے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی جو معروف نہیں ہیں. تو اب رسمی کیونکہ سوانح کا بایولوجیکل پہلو جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس پہلو سے میں 1953 یا 55 میں ہندوستان کے صوبے یو پی کے ایک شہر الہ آباد کے ایک گاؤں سید سراواں میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا.
تو یہ الہ آباد وہی ہے جہاں کے یا تو اکبر مشہور ہیں یا امرود مشہور ہے. تو اسی الہ آباد کے ایک گاؤں میں سید سراما نام تھا، اور اس گاؤں کی ایک خصوصیت ہے جو آج تک برقرار ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے، مسلم اقلیت کا گاؤں ہے. تو وہاں رہنے والے تمام لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یعنی میرے پردادا سے آج تک کی نسلیں تعلیم یافتہ ہیں، دونوں معنی میں. جدید تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، اور مخصوص حضرات دینی علوم میں بھی ایک ماہرانہ دسترس رکھتے ہیں. تو یہ روایت وہاں ہے. اس میں میرے دادا نسبتاً ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے. وہ انگریزی کے استاد تھے، الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے تھے، لیکن اپنے گاؤں سے محبت اتنی تھی کہ وہ روز 30-40 میل یونیورسٹی جاتے تھے اور واپس اپنے گھر یعنی اپنے گاؤں تشریف لایا کرتے تھے. علی امیر صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اور ایک چیز ہوتا ہے نا کہ شعور اپنے ادراک کے بغیر تربیت پاتا ہے. شعور کی تربیت کا سب سے اہم اور سب سے مؤثر دور وہ ہوتا ہے جہاں اسے خود اپنا ادراک نہیں ہوتا، جہاں وہ ذہنی حیثیت سے زیادہ ایک وجودی میکینزم کی صورت رکھتا ہے، یعنی بچپن کا ذہن. تو اس دور تشکیل میں، یعنی جہاں شخصیت کی تشکیل کا گویا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جہاں علم دوستی عام تھی، مہمان نوازی عام تھی، اور اپنی تہذیبی اقدار پر ایک عاجزانہ فخر کے ساتھ رہنے کی روش عام تھی. تو میرے دادا بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت اچھی لائبریری کے مالک تھے، اور میں 3-4 برس کی عمر ہی میں ان کی کتابیں چھو کر گویا ایک ایسی تسکین حاصل کر لیتا تھا جو اس عمر کے بچے اپنے پسندیدہ کھلونوں کو چھو کر حاصل نہیں کرتے. تو میرا زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے کتب خانے میں ادھر ادھر کتابوں کو چھوتے ہوئے اور بعض کتابوں کو ڈرتے ڈرتے کھولتے ہوئے گزرا. میں ایک حرف نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن کتابوں سے کتاب کے کانٹینٹ کیا، اس کے نام سے مکمل ناواقفیت کی حالت میں کتاب کی جو کشش اس وقت محسوس ہوتی تھی، وہ کشش اب ماند تو پڑ گئی ہوگی، اس میں اضافہ کوئی نہیں ہوا جب میں کتاب کا کم از کم نام پڑھ سکتا ہوں. تو وہ ایک تعلق کتاب سے اور آدمی سے. میں نے اپنے دادا کے گھر میں 2 چیزیں گویا طبیعت میں جذب کیں، ذہن ہی میں قبول نہیں کیں، بلکہ وہ طبیعت میں جذب ہو گئیں کہ دنیا میں کتاب اور انسان سے حسب مراتب تعلق رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت لازمی ہے، یہ بہت پروڈکٹیو ہے. آدمی سے تعلق کے آداب نبھانا یہ گویا میرے وجود کی تعمیر کرتا ہے، اور کتابوں کے ساتھ تعلق کے بہاؤ کو اپنے ذہن اور دل میں ایک ساتھ محسوس کرنا، اس سے میرے اس شعور کی تشکیل ہوتی ہے جو ذہن تک محدود نہیں ہے. کیونکہ لا علمی کی حالت میں کتاب کی کشش کو محسوس کرنا یہ اس بات کو گویا ایکسپیرینس کروا دیتا ہے کہ شعور کی پرورش کا پورا لوکیل صرف ذہن نہیں ہے. جب تک ذہن قلب سے تصدیق نہ پائے
اس کے لیے اس کا کوئی تصور اور خیال فلفلنگ اور باعث تسکین نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ میرے اندر دل اور دماغ کی یکجائی کے خدا داد اسباب چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، تو اس کا وہ ٹھیک ہے کہ اس اثر کو میں پروان نہ چڑھا سکا ہوں، لیکن جس وقت تک میری ذمہ داری خود مجھ پر نہیں تھی اس وقت تک کا ماحول ایسا ہی تھا کہ اگر مجھے توفیق ملی ہوتی، اگر مجھ میں کوئی واقعی کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی تو میں ان ماقبل شعور اثرات کو استعمال کر کے آج شاید کچھ بن سکتا تھا، لیکن بہرحال تو تحفہ ضائع بھی ہو جائے تو شکریہ واپس نہیں لیا جاتا، تو تحفہ ضائع ہو گیا لیکن تشکر دل میں بہت گہرائی تک ہے۔ تو میرے دادا فارسی اور انگریزی میں شاعری کرتے تھے، اور میں نے محمد حسن عسکری کے علاوہ صرف ان کو دیکھا ہے کہ ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب ان کے نوٹس سے رنگین ہوتی تھی، یعنی وہ کتابیں صرف جمع نہیں کرتے تھے، انہیں غور سے پڑھتے تھے ایک صاحب رائے قاری کی حیثیت سے۔ تو بہت بعد میں نے جا کے ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ نوٹس ایسے ضرور ہیں کہ ان کے کئی جرنلز بن سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کا ایک واقعہ میں ایسے ہی شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، میری دادی صاحبہ جو تھیں وہ فارسی اور اردو میں بہت درک رکھتی تھیں، بہت خوش خط تھیں، اور خواتین کا خط بعض وجوہات سے مطلب خوش نویسی کی روایت سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن وہ بہت خوش خط تھیں، اور میں نے فارسی جو ہے وہ انہی سے سیکھی ہے، اور ان سے اس طرح سیکھی کہ بعد میں فارسی کی باقاعدہ تعلیم و تحصیل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس پس منظر میں یا اس ماحول میں بہت چھوٹا تھا، تو میں کوئلہ پکڑ کے، وہ میرے دادا کو ایک جنون تھا کہ گھر کا رنگ اندر سے باہر تک سفید ہونا چاہیے، تو وہ سفیدی کرواتے تھے گھر میں، اور بہت باقاعدگی سے، ان کے مزاج میں ایک نفاست تھی۔ تو میں نے کوئلہ پکڑ کے، وہ گاؤں میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، تو ان ستونوں پر اور باہر کی دیواروں پر پتہ نہیں کیا کیل کانٹے بنا دیے، لیکن سب کالی کر دیں۔ تو میری دادی کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئیں، انہوں نے کہا اب تمہارے دادا بہت زیادہ ناراض ہوں گے، تو اب تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اپنے دوسرے دادا کے ہاں چلے جاؤ، تو اتنے میں انہیں منا لوں۔ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آئے، اور وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں یہ ساری نقاشی میں نے کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو میں سامنے کھڑا تھا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ یہ میں نے کیا۔ تو وہ ایک دم ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا، یعنی غصے کی جگہ کوئی مطلب ملائمت سی آ گئی، اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں نے انگریزی لکھی ہے۔ اس پہ وہ خوش ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا انگریزی لکھنے کے لیے کاغذ پینسل میں دے دوں گا، انگریزی دیواروں پر نہیں لکھی جاتی۔ تو مطلب یہ ایک ایسا اگر اس دن وہ مجھے اس عمل پر ڈانٹ دیتے اور
اس دن اس عمل پر اگر مجھے کسی سزا یا توہین و تحقیر کا سامنا کرنا پڑتا تو میں آج کہہ سکتا ہوں تیقن کے ساتھ کہ میری شخصیت کی چند بنیادیں غیر حاضر اور غیر موجود رہ جاتی اگر اس دن وہ روک دیتے۔ تو ایسے لوگ تھے بصیرت والے، فراست والے، احساس ذمہ داری والے، آدمی کو اندر تک جھانکنے والے۔ تو اسی پیریڈ میں میں ایک بہت ہی بڑے آدمی کی جیسے یوں سمجھیں کہ ان کی عظمت کی بجلیاں مجھ پر کڑکیں، یعنی اس عمر میں مجھے محسوس ہوا کہ میں گویا عظمت کی بجلیوں کے کڑکے کا شکار ہو رہا ہوں۔ یہ بجلیاں مجھ پہ برس رہی ہیں عظمت کی بلندی کی۔ اور وہ صاحب تھے افضل نائب جی۔ ہمارے گاؤں میں ایک 2 کمروں کا اسکول تھا، پرائمری اسکول، تو مجھے 5 برس کی عمر میں وہاں داخل کروایا گیا، جہاں مونڈھا یا بوریا اپنے ساتھ طالب علم کو لے جانا پڑتا تھا۔ تو وہاں افضل نائب جی ایک صاحب تھے جو میرے دادا ہی کے ہم عمر تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کسی بات پر کسی دن ڈانٹ دیا، تو میں نے آ کر اپنی دادی سے شکایت کی کہ آج افضل نائب جی صاحب نے میری بڑی بے عزتی کی۔ تو دادی بھی ظاہر ہے وہ اپنے پوتے کی محبت میں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے دادا آ جائیں تو ان سے کہوں گی۔ تو میرے دادا جب زنان خانے میں آئے کھانا کھانے تو میری دادی نے ان سے ذکر کیا کہ افضل نائب جی نے اس کی بڑی بے عزتی کی ہے۔ تو میں سامنے تھا تھوڑا صحن کے دوسرے کنارے پر، تو انہوں نے مجھے اشارے سے طلب کیا اور کہا کہ کیا افضل نائب جی کی تم نے شکایت کی ہے اپنی دادی سے؟ تو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے بہت اکڑ کے کہا جی ہاں کی ہے۔ اب میری ساری اکڑ ان کی بنیاد پہ تھی۔ تو انہوں نے میرا کان پکڑا اور ایک تھپڑ منہ پہ لگایا، کہا کہ افضل نائب جی کو تم جانتے نہیں ہو، ہم ایسے لوگ ان کے بوٹ کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ وہ آئی سی ایس کر کے مستعفی ہوئے تھے، آئی سی ایس میں کامیاب ہو کر کہیں پوسٹ ہو کر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا اور مسلمانوں میں تعلیم دیہات میں دیہات کی مسلم آبادی میں تعلیم کے فروغ کا مشن مطلب چلایا۔ تو ان کے 2000 سے زیادہ اسکولز تھے، اور مطلب جب اس تعارف کے بعد افضل نائب جی صاحب کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پروں کے بغیر بھی اڑا جا سکتا ہے، کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ قد جسم کا نہیں ہوتا، قداوری کے پیمانے دوسرے ہوتے ہیں۔ مطلب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ گویا عظمت کا ذائقہ اپنی ذائقہ ناشناس ذہنیت کے ساتھ چکھا افضل نائب جی صاحب کو دیکھ کر۔ اور افضل نائب جی یقیناً ایسے آدمی تھے کہ ایسے اگر 10-20 آدمی ہمارے ملک کو میسر آ جائیں تو اس ملک میں ٹیڑھ کے بہت زیادہ اسباب دور ہو سکتے ہیں۔ مطلب پھر بعد میں انہیں دیکھتا رہا، ان کے انتقال تک میں نے انہیں دیکھا۔ تو یہ بھائی ایک حصہ ہو گیا کہ کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں رہے۔ دوسرا حصہ ہے
کہ جب مجھے اپنے فرد ہونے کا احساس ہوا، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شخصیت کا اصل ذوق بچے کو حاصل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ ذوق کرپٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو میں کے بغیر شخصیت کے احوال میں رہنا یہ بچوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم میں کے ساتھ جب اپنی شخصیت کو دیکھتے اور جھیلتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت اور ہمارے اپنے ذہن میں، ہمارے ہی تصور میں ڈسٹارشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ وقت آیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں ہوں، وہ ہے، یعنی شخصیت میں کی آمیزش ہونے لگی، میں کی جبری آمیزش ہونے لگی، تو وہ اس وقت مطلب مجھے ناقابل یقین حد تک بڑے لوگ ملے ہر اس شعبے میں جہاں میں گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مطلب میں قسمیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میری داستان نہیں ہے، میرے دوستوں، میرے استادوں کی سوانح ہے۔ تو میری زندگی میں کسی بھی غیر حاضر چیز کی طرح ہوں۔ تو اس گفتگو میں بھی انشاءاللہ مطلب میں ایک میڈیم ہوں، ایک حادثاتی میڈیم ہوں، تو وہ شاید اس حوالے سے تو آئے، لیکن یہ بہرحال پتہ چل جائے گا، اور آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر شاید انسانی شخصیت کی بڑائی کی اتنی جہتوں کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے جو میری نسل کے لوگوں کو ہوگا۔ تو آج گویا بڑائی کا غیر شخصی امنگ کے ساتھ اپنی شخصیت کو تکمیل کے عمل میں ڈالنے کا دور بیت گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ اپنی اپنی شخصیت اور اس شخصیت کے بارے میں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے پنجرے میں بے دست و پا پڑے ہوئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اس پر خوش بھی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بحران اور بہت بڑا زوال آیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کروں کہ بڑے لوگ ہوتے کیا ہیں، زندگی میں بڑائیوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے سے پہلے پان کھا لوں، تو پان کھانے کی جناب میں نے آفیشیل اجازت مانگ رکھی ہے ان سے۔ نہیں اچھا بھائی، وہ تو ہے نہیں، وہ ڈسٹ بن جو ہے نہیں۔ اچھا بھائی
ہماری روایت کے سب سے بڑے عارفوں میں سے ایک اور مجذوبانہ اور عارفانہ شاعری کو جمع کر لینے والے امام الشعراء، یعنی جذب اور عرفان جس میں جمع ہو جائے اس کی شخصیت میں کوئی امکان تشنئ تکمیل نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہمارے مولانا روم تھے کہ جن کی شخصیت میں جذب اور تعقل، جذب اور عرفان، دل اور ذہن اپنی انتہائی حدوں پر پہنچ کر یکجان ہو گئے تھے۔ یار یہ مجھ سے فرما دیجیے۔ تو ان کا ایک مصرع ہے غزل کا کہ درد و چشم من نشیں اے آنکھ کے از من تری۔ تو یہ فارسی میں کرافٹ بھی نیا ہے، یعنی مولانا کرافٹ میں، انٹلیکچول کانٹینٹ میں اور پیشن کانٹینٹ میں، تینوں میں بے نظیر ہیں، اور ان کی اس بے نظیری کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ درد و چشم من نشیں اے آنکھ کے از من تری، کہ میری دونوں آنکھوں میں آ جائیے، میری دونوں آنکھوں میں سما جا، اے وہ کہ جو میں سے زیادہ میں ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ مصرع پڑھا بعد میں ہے، اس کے معنی کو لیو پہلے کیا ہے، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بذات کے مطابق۔ تو میں نے پرائمری اسکول کی تعلیم کے دور میں ایسے اساتذہ دیکھے کہ اگر مجھے رومی کا یہ مصرع اس وقت یاد ہوتا تو میں اس مصرعے کے علاوہ انہیں کسی اور کلمے سے مخاطب نہ کرتا۔ تو ایسے استاد ملے جن سے یہ کہا جا سکتا ہے، عرض کی جا سکتی ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، اور اس چیز کو اپنی مرکزی آرزو بنایا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں اور وہ یہ مان لیں کہ درد و چشم من نشیں اے آنکھ از من تری۔ اب کبھی خیر موقع ملا تو اس مصرعے کا جو جہان معانی ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تجھے ایسا دیکھوں کہ میرا مادہ بصارت بھی تو بن جائے، یعنی اس کا سب سے ہلکا مطلب یہ ہے۔ تو ایک شاگرد، ایک ناچیز شاگرد جو اپنے استاد کی بڑائی کے احوال تو اپنے بس بر جذب کرتا ہے، لیکن اس بڑائی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے قیمتی تجربات وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلینیبل نہ ہوں، جس میں ذہن کی آمیزش کم سے کم ہو، ذہن چیزوں کو چھوٹا بننے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہن کی آمیزش کے بغیر بڑے لوگوں کا تاثر قبول کیا۔ تو ان میں مثال کے طور پہ مطلب ایک لائن ہے پرائمری اسکول ٹیچرز کی یا لوور سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی، ایک لائن ہے جس میں سے ایک فرد جو ہے وہ مطلب یہ کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بلندی پہ نصب مقناطیس ہے،
تو مجھے اللہ کے فضل سے پرائمری اسکول میں ہی ایسے ٹیچرز ملے جن کے بارے میں یہ کہنا واقعاً روا ہے کہ وہ مقناطیس تھے لیکن بلندی کی طرف فکسڈ، اور وہ ایسے مقناطیس تھے کہ ہمارے اوپر لگا ہوا زنگ ان کی کشش کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان میں سے ایک صاحب تھے، وہ حساب پڑھاتے تھے۔ اچھا، مجھے کیونکہ یہاں کا تجربہ نہیں، یہ ٹھیک چل رہا ہے نا شاہد اعوان صاحب؟ اچھا، تو وہ حساب پڑھاتے تھے، ان کا نام تو عبد المجید صاحب تھا، تو لیکن ان کو ان کے نام سے لڑکے کم پہچانتے تھے، ان کا عرف تھا ابا جان، سب لوگ انہیں ابا جان کہتے تھے، حتیٰ کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی انہیں ابا جان کہتے تھے۔ تو وہ اس وقت میرا خیال ہے 70 کے پیٹے میں تھے، اور میں نے اتنا ایکٹیو فزیکلی فٹ بوڑھا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب وہ بالکل ایتھلیٹس کی طرح تھے، اور ان کے سفید بالوں کے سوا ان میں بڑھاپے کے کچھ آثار نہ تھے۔ مطلب بہت تیز چلتے تھے، بہت گونجتی ہوئی آواز تھی۔ مطلب ایک سچا آدمی جس کی شخصیت میں گہرائی ہو، اس کی آواز جیسی ہوتی ہے ویسی ان کی آواز تھی، سخت، تہدار اور گونج رکھنے والی۔ تو حساب سے مجھے جتنی نفرت اس زمانے میں تھی، وہ مطلب اب اسے میں نفرت کا عنوان تکلفاً نہ دوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مزاج کی دوری اب بھی وہی ہے۔ تو بہت ہر ماہانہ امتحان میں فیل ہوتا تھا، ششماہی امتحان ہوتے تھے، اس میں بہت محنت کر کے جو ہے وہ پاس ہونے کے لائق نمبر لیتا تھا۔ تو اور عبد المجید صاحب جو ہیں، یہ راتوں کو بھی کلاس لیا کرتے تھے امتحانات کے قریبی زمانے میں۔ مطلب ایسے ٹیچر تھے کہ وہ راتوں کو کلاس لیتے تھے اپنے گھر میں، اور چائے وغیرہ یا کسی کو کھانا ہے تو وہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی امتحان میں میرے 72-74 نمبر آ گئے، تو اب 72 آج کی طرح فیاضی سے جو در اصل بخل ہے، زیادہ نمبرز دینے کا رواج نہیں تھا، یہ فیاضی اسراف ہے۔ تو اس زمانے میں تو 70-72 نمبر 100 میں سے آ جائیں تو وہ ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا۔ تو 72 نمبر یا 74 نمبر میرے آئے، اور یہ بڑی کامیابی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کلاس میں کہا کہ ڈیسک پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ڈیسک پر کھڑا ہونا گویا دوسرے طالب علم کے منہ پہ کالک ملنے کا عمل ہے۔ تو ڈیسک پہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے اتنے نمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ کس کی نقل ماری تھی۔ اب وہ ساری اب جا کے بڑھاپے میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کا یہ سارا عمل میری اصلاح اور تربیت کے لیے تھا، اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے شاباش دے دیتے تو شاید میرے لیے اتنی مفید نہ ہوتی جتنی ان کی وہ ڈانٹ آگے چل کر میرے لیے فائدہ بخش ہوئی۔ تو اس مزاج کے وہ آدمی تھے، اور ان کی ایک چیز بتا کر میں پھر دوسری طرف جاتا ہوں۔